بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو عبداللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ قوم کے کسی غدار کی سفارش نہیں کرے گا۔ میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر اس معاملے میں جس کا غرناطہ کی حفاظت کے ساتھ تعلق ہوا، ابو عبداللہ کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے تم سے یہ امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے بھی کسی قومی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو مجھے معاف نہیں کرو گے۔ غرناطہ کے ایک بوڑھے نے اٹھ کر کہا، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سرحدی بھائی غرناطہ سے ہو کر جائیں۔ لوگ بدر بن مغیرہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ موسیٰ نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ موسیٰ نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، تھوڑی دیر پہلے میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے محسن کو کم از کم ایک دن کے لیے غرناطہ لے جاؤں، لیکن بدر بن مغیرہ سے تبادلہ خیالات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں خود بھی ابھی غرناطہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ اہل غرناطہ کی بجائے ان شہروں کے لوگ زیادہ بے قراری سے ہماری راہ دیکھ رہے ہیں جن پر ابھی تک ہمارے دشمن کا قبضہ ہے۔ لوشا کا گورنر ابو داؤد اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا سرکاری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اس کا دربان کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ جب چند منٹ تک ابو داؤد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو دربان نے جھجکتے ہوئے کہا، ملاقات کے کمرے میں جان مائیکل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر حکم ہو تو انہیں یہاں لے آؤں۔ جان مائیکل؟ ابو داؤد نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں وہیں ملوں گا، انہیں آئے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ ابھی آئے ہیں۔ ابو داؤد باہر نکل کر چند قدم برآمدے میں چلنے کے بعد ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ادھیڑ عمر لیکن قوی ہیکل آدمی اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھا اور ابو داؤد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابو داؤد نے جان مائیکل کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ محاذ پر تھے؟ جان مائیکل نے جواب دیا، ہاں، لیکن اب میں قسطلہ سے آ رہا ہوں، مجھے بادشاہ سلامت نے بعض امور کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا تھا۔ یہ سن کر ابو داؤد نے کہا، تو لوشا میں میرے قائم مقام آپ ہوں گے؟ جان مائیکل نے ایک مراسلہ ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے، میں حکم کی تعمیل میں یہاں آ گیا ہوں، ورنہ ایسے نازک وقت میں ایک سپاہی کا میدان جنگ سے دور رہنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ابو داؤد نے مراسلہ کھول کر اس پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا، میں خوش ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے تجربہ کار آدمی کو یہاں بھیجا ہے، میں کل ہی قسطلہ روانہ ہو جاؤں گا، لیکن مجھے آپ سے بہت سی ہدایات لینی تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میری پہلی اور آخری ہدایت یہ ہے کہ لوشا کو ہر قیمت پر دشمن سے بچایا جائے، اس کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کل تک یہاں 5,000 مزید سپاہی آ جائیں گے۔ یہ سن کر ابو داؤد کہنے لگا، اس کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ دشمن کی تازہ فتوحات نے مقامی مسلمانوں میں کسی حد تک جوش پیدا کر دیا ہے۔ میں نے خطرناک آدمی گرفتار کر لیے ہیں، اب بغاوت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے اکابر کا ایک گروہ کام کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے راستے میں مالی مشکلات حائل نہ ہونے دیں۔ میں جانے سے پہلے آپ سے ان لوگوں کی ملاقات کرا دوں گا۔ جان مائیکل نے کہا، آپ کتنا عرصہ باہر رہیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے، اگر میرے جانے تک تمام علماء جنہیں قسطلہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے وہاں پہنچ گئے تو میں جلدی آ جاؤں گا، ورنہ مجھے شاید دیر لگ جائے۔ میرے خیال میں قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے 500 کے قریب علماء وہاں پہنچ گئے ہیں، تو قسطلہ میں میرا کام جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے، اب جنگ کی کیا حالت ہے؟ جنگ کی حالت روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ اہل غرناطہ نے ہم سے بہت سا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ غرناطہ کی شکست کے بعد ہم کہیں بھی پاؤں جما کر نہیں لڑ سکے۔ ابو داؤد نے کہا، یہ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری جھلک ہے، لیکن اہل غرناطہ اسے طلوع آفتاب کی ابتدائی روشنی خیال کرتے ہیں۔ ایک افواہ سے ہماری فوج بہت پریشان ہے۔ وہ کیا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ سرحدی عقاب کوئی نیا آدمی نہیں بلکہ وہ بدر بن مغیرہ ہے۔ ہماری فوج کے بعض قیدیوں نے جو فرار ہو کر آئے ہیں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بادشاہ سلامت کا بھی یہی خیال ہے، ممکن ہے ابو عبداللہ نے اسے قتل نہ کیا ہو۔ ابو داؤد نے کہا، اگر ابو عبداللہ بیوقوف نہ ہوتا تو یہ ممکن تھا،
مائیکل نے کہا، کچھ عرصہ پہلے ابو عبداللہ کے متعلق میری بھی یہی رائے تھی کہ وہ ایک مخبوط الحواس آدمی ہے، لیکن اس کی تازہ فتوحات نے مجھے اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ابو داؤد نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ جنون کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کے جنون کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ اور چچا کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لیے غرناطہ کی چار دیواری تک کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ اب اس کے جنون کی کیفیت میں تبدیلی آئی ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ کیفیت بھی جاتی رہے گی۔ آپ چند ماہ تک غرناطہ کے متعلق عجیب و غریب خبریں سنیں گے۔ جان مائیکل نے کہا، بادشاہ سلامت چند ہفتوں تک غرناطہ پر اپنی پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کی تدبیر کامیاب ہوئی تو غرناطہ کا محاصرہ زیادہ طول نہیں کھینچے گا۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ کیا آپ غرناطہ میں اندلس کے علماء کا کوئی وفد بھیجنا چاہتے ہیں؟ ابو عبداللہ کے ساتھ مصالحت کی بات چیت کا تو کوئی ارادہ نہیں؟ میں آپ کو الحمراء کا بتا سکتا ہوں کہ الحمراء پر شاہ فرڈینینڈ کی فتح کا پرچم لہرانا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے قبل ہم بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ابو داؤد کہنے لگا، آندھی صرف ان دیواروں کو گراتی ہے جن کی بنیادیں تک کھوکھلی ہو چکی ہوں۔ غرناطہ کے لیے جو مہم میں تیار کر چکا ہوں، اس کی کامیابی کے بعد اہل غرناطہ کی قوت مدافعت اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ آپ کی فوج کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تاہم ابھی آپ مجھ سے تفصیلات نہ پوچھیں تو بہتر رہے گا۔ اب میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے قیام کا بندوبست کیا جائے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ متعارف کرایا جائے جو میری غیر حاضری میں آپ کو مفید مشورے دے سکیں گے۔ محل کا ایک حصہ بالکل خالی پڑا ہے، میرے بال بچے وہیں رہیں گے۔ تاہم اگر آپ کو ضرورت ہو تو چند کمرے اور بھی خالی کرائے جا سکتے ہیں۔ جان مائیکل نے کہا، میں ایک سپاہی ہوں، اس کے علاوہ میں اکیلا ہوں، میری ضروریات بہت مختصر ہیں۔ ایک مختصر سا مکان میری ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ میں آپ کے بچوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ابو داؤد نے کہا، محل کا بایاں حصہ بالکل خالی ہے، آپ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں وہ آپ کو کافی ہوگا۔ رات کے وقت مائیکل نے ابو داؤد کے ہاں کھانا کھایا۔ اس دعوت میں شہر کے چند امراء کے علاوہ اونچے طبقے کی خواتین بھی شریک ہوئیں۔ ربیہ علالت کا بہانہ بنا کر غیر حاضر رہی۔ اینجلا نے بھی سر درد کا بہانہ کیا، لیکن ماں کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ غرناطہ چھوڑنے کے بعد اینجلا کے مزاج میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ربیہ کی طرح وہ بھی کسی مجلس میں شریک ہونا پسند نہ کرتی۔ یہ سوتیلی بہنیں ایک دوسرے کی ہمراز اور غمخوار تھیں۔ انہیں تنہائی میں باتیں کرنے کے لیے موقع کی تلاش رہتی۔ میریا کو یہ احساس تھا کہ اس کی بیٹی ربیہ کی عادات اور خیالات سے بہت متاثر ہے۔ اسے یہ شکایت تھی کہ اینجلا اتوار کے دن بھی عبادت کے لیے گرجے میں جانے کے بجائے گھر پر ربیہ کے پاس رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ ربیہ کی طرح وہ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ جب میریا کو زیادہ غصہ آتا وہ ربیہ کو جی بھر کر کوستی اور اینجلا کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی، لیکن اینجلا مامتا کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ وہ علالت کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی اور کھانے پینے سے انکار کر دیتی۔ میریا اسے منانے کی ناکام کوشش کے بعد چلا اٹھتی، ربیہ ربیہ، میں جانتی ہوں جب تک تم نہ کہو گی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ تم نے اس پر جادو کر دیا ہے، وہ کھائے بغیر سو جائے گی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ ربیہ، آخر میں نے کیا کہا تمہیں؟ کیا سوتیلی ماں کو اتنا بھی حق نہیں؟ میریا ہار مان کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تھوڑی دیر بعد خادمہ اسے آ کر بتاتی کہ وہ دونوں کھانا کھا رہی ہیں۔ اس قسم کے واقعات کے بعد چند دن خیریت سے گزر جاتے۔ بارہا میریا نے دروازوں کی آڑ میں کھڑی ہو کر ربیہ اور اینجلا کی کانا پھوسی سننے کی کوشش کی، لیکن اینجلا اپنی سوتیلی بہن سے عربی بولنا سیکھ چکی تھی اور یہ وہ زبان تھی جسے اندلس کی عیسائی حکومت خلاف قانون قرار دے چکی تھی۔ وہ ابو داؤد سے شکایت کرتی، لیکن وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اینجلا عربی زبان سیکھنے کے بعد سلطنت کی نہایت اہم خدمات سر انجام دے سکے گی۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو ہمیں دشمن کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ایسی لڑکیوں سے کام لینا پڑے گا۔ آج جب میریا نے اینجلا کو دعوت میں شریک ہونے کے لیے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر ربیہ کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی
ربیہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، ان کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ ربیہ نے کہا اینجلا یہ ایک مجبوری ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہر کام اپنی مرضی سے کر سکیں، تم وہاں جاؤ، شاید ان کے متعلق کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ جب اینجلا ربیہ کے کمرے سے باہر نکلی تو میریا دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا اینجلا خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، جان مائیکل بہت بڑا آدمی ہے، ہسپانیہ کی معزز ترین خواتین اس کے ساتھ بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ تم اب جوان ہو، مجھے تمہارے مستقبل کی فکر ہے، ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ جان مائیکل کی بیوی مر چکی ہے، تم آج دیکھو گی کہ لوشا کی خواتین اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کس قدر بے قرار ہیں۔ اینجلا نے برہم ہو کر کہا امی جان اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں ہرگز اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ میریا نے پر امید ہو کر کہا اینجلا تم سمجھدار ہو، میں تمہیں کسی فیصلے پر مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایک مہمان کی عزت افزائی تمہارا فرض ہے، وہ بادشاہ کا نائٹ اور صلیب کا محافظ ہے۔ امی جان میں آپ کے حکم کی تعمیل میں وہاں جاؤں گی، ورنہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے ان وحشیوں سے نفرت ہے جن کے دامن معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون سے داغدار ہیں۔ تمہیں ربیہ نے اپنے مذہب سے بدظن کر دیا ہے۔ اینجلا نے جواب دیا اگر کوئی مذہب معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے، بے گناہوں کو قتل کرنے اور سرے بازار عورتوں کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے تو مجھے ایسے مذہب کے نام سے نفرت ہے۔ میریا نے قدر نادم ہو کر کہا اینجلا جان مائیکل تمہارے باپ کی غیر حاضری میں اس شہر کا گورنر ہوگا، میرے خیال میں ہم اس کے ساتھ مانوس ہو کر اسے زیادہ متاثر کر سکتی ہیں۔ اب تم تیاری کرو، مہمان آنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو رہے تھے اینجلا آنکھ بچا کر کمرے سے نکلی اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ربیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے سہمی ہوئی آواز میں کہا ربیہ میں اس سے ڈرتی ہوں، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی مرضی کے خلاف اس کے قریب بیٹھنا پڑا، وہ شراب میں غرق تھا اور اب وہ اسی محل میں رہے گا۔ ربیہ ربیہ میں ڈرتی ہوں، وہ کہتا تھا کہ غرناطہ کی فوج یہاں سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ پر قبضہ کر چکی ہے، کاش ہم وہاں جا سکتی۔ ربیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اینجلا خدا کو ہماری بے بسی کا علم ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اینجلا نے بدحواس ہو کر دروازہ کھولا۔ میریا نے جلدی سے اندر داخل ہو کر کہا اینجلا ہمیں شرمسار نہ کرو، تمہیں مہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، مجھے یہ بہانہ کرنا پڑا کہ تم درد سر کی وجہ سے وہاں نہیں ٹھہر سکیں۔ باقی مہمان چلے گئے لیکن جان مائیکل تمہاری تیمارداری کرنے پر مصر ہے، اب خدا کے لیے اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے وہاں لاتی ہوں۔ اینجلا نے جواب دیا وہ شراب سے مدہوش ہے، میں اس سے نہیں ملوں گی، وہ اسے اپنی بے عزتی خیال کرے گا، لیکن مجھے اپنی عزت زیادہ عزیز ہے۔ کچھ دیر ماں اور بیٹی کی بحث جاری رہی، اتنے میں ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ میریا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا اینجلا ربیہ کے سوا کسی کی نہیں مانے گی۔ ابو داؤد میریا کی طرف توجہ دیے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میریا نے پھر کہا اینجلا اپنے کمرے میں جانے کو تیار نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی توہین کی ہے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا ایک شرابی کو اس قدر ذی حس نہیں ہونا چاہیے، میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ میریا شاید میں نے اسے اس محل میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے، کاش میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا، وہ میری غیر حاضری میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تم لڑکیوں کو اس کی نگاہوں سے دور رکھو۔ نشے کی حالت میں مجھے وہ اس آدمی سے مختلف نظر آتا ہے جس کو اپنے مکان کے ایک حصے میں ٹھہرنے کی میں اجازت دے چکا ہوں۔ میریا نے کہا میں شہنشاہ فرڈینینڈ کے نائٹ کو اس قدر ذلیل نہیں سمجھتی کہ وہ ابو داؤد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تاہم محتاط رہنے میں کیا نقصان ہے؟ میریا نے لاجواب سی ہو کر کہا آپ جانتے ہیں کہ اینجلا ربیہ کی اجازت کے بغیر کسی سے بات تک نہیں کرتی، اور ربیہ کسی عیسائی کے ساتھ خواہ وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اینجلا کو ملنے کی اجازت نہیں دے گی، اس لیے آپ کا مجھ سے کوئی بات کہنا بے سود ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ربیہ سے کہیں۔ ربیہ نے کہا امی میں ابا جان کے بغیر بھی اپنا فرض پورا کروں گی، تو تمہارے خیال میں اینجلا کی دشمن ہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا، تم اینجلا کو اس کے ہم مذہبوں سے دور رکھنا چاہتی ہو، میں اسے بری نگاہوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں، تم نے اس پر جادو کر رکھا ہے، تم اسے اپنے مذہب کی تعلیم دیتی ہو،
تم نے اسے عربی میں باتیں کرنا سکھایا ہے، تم نے میری بھولی بھالی لڑکی کے دل میں میرے خلاف نفرت کا بیج بو دیا ہے، تم میری دشمن ہو تم۔ اینجلا نے چلا کر کہا، امی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اگر تمہاری باتوں سے ربیہ کو میرے ساتھ نفرت ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اس محل کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ اینجلا ممتا کی دکھتی ہوئی رگ چھیڑ چکی تھی۔ میریا نے مرعوب ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو نے میریا کے ہونٹ سی دیے اور وہ کوئی بات کہے بغیر باہر نکل گئی۔ ابو داؤد نے اٹھتے ہوئے کہا، ربیہ میں اینجلا کو تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، میریا کی باتوں سے متاثر نہ ہونا۔ کستلا کے شاہی محل کے ایک وسیع کمرے میں اندلس کے وہ اکابر اور علماء دین جمع تھے جو ابو داؤد کی دعوت پر دور دراز کے شہروں میں سے آئے تھے۔ اجلاس سے قبل ابو داؤد ان میں سے اکثر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مل چکا تھا۔ ابو داؤد نے اس اجتماع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، بزرگان دین، آج آپ کو جن مسائل پر غور کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ اسپین میں مسلمانوں کے مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرناطہ کی چپا بھر زمین اور تھوڑے سے پہاڑی علاقے کے سوا باقی تمام اندلس کے مسلمان شہنشاہ فرڈینینڈ کی رعایا بن چکے ہیں، اور جب تک غرناطہ کے ساتھ ہماری جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اندلس کے مسلمان اپنے عادل اور رحم دل بادشاہ کے سائے میں آرام کے دن گزار رہے تھے۔ حکمران قوم کی اکثریت ہم پر مہربان تھی، لیکن اب آپ کو شکایت ہے کہ عیسائی حکومت آپ کے ساتھ پہلی سی فیاضی کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ آپ میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اندلس کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غرناطہ کے جاسوس ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، عیسائی اپنی حکومت کے ساتھ ان کی وفاداری پر شبہ کرتے ہیں۔ یہ واقعات بہت افسوسناک ہیں، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ کوتاہی ہم سے بھی ہوئی ہے۔ عوام ہمیشہ کوتاہ نظر ہوتے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے علماء نے بھی وقت کے سیلاب کا رخ نہیں پہچانا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ غرناطہ اور کستلا کی جنگ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے؟ اہل غرناطہ جس راستے پر گامزن ہوئے ہیں وہ صرف تباہی کا راستہ ہے۔ وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے اپنی تباہی کی تاریخ ملتوی کر سکتے ہیں، وہ اپنی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مسئلہ صرف غرناطہ اور کستلا کی افواج تک محدود ہوتا تو ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے اور میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف نہ دیتا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس جنگ کا ہمارے حال اور مستقبل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اندلس کے لاکھوں مسلمان عیسائیوں کی اکثریت اور ان کی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔ کستلا اور غرناطہ کی جنگ اب اسلام اور عیسائیت کی جنگ بن چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اندلس کے مسلمان عیسائیوں سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ غرناطہ کی لڑائیوں میں اندلس کے جو عیسائی مارے جا چکے ہیں ان کے عزیز ہم سے ان کا انتقام لیتے ہیں، اور یہ جنگ جس قدر طول پکڑے گی اسی قدر ہمارے خلاف عیسائیوں کا جذبہ انتقام شدید ہوتا جائے گا۔ مجھے اہل غرناطہ کے متعلق کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے ایک طاقتور ہمسائے کے ساتھ جنگ مول لینے کی حماقت کی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی، لیکن ہم اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کے مستقبل سے بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ ہمارے بچاؤ کی اب صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ غرناطہ کی جنگ جلد ختم ہو جائے۔ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اندلس کی حکومت کو ہماری وفاداری پر شک رہے گا اور ہمارے ساتھ ان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ اندلس کے علماء اسلام اور بزرگان قوم اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن بیشتر اس کے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے؟ ایک شخص نے جواب دیا، اندلس کا ہر مسلمان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ دوسرے نے اٹھ کر کہا، ہم سب آپ سے متفق ہیں۔ ابو داؤد کو ان سے اختلاف کی توقع بھی نہ تھی، یہ سب شاہی مہمان تھے اور ابو داؤد اجتماع سے پہلے فردن انہیں بتا چکا تھا کہ انہیں کس مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ ان علماء کے ہر گروہ کے لیڈر نے یکے بعد دیگرے اٹھ کر ابو داؤد کے خیالات کی تائید کی اور اس سے مطمئن ہو کر اس نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی۔ حضرات،
میں عیسائیوں کو مطمئن کرنے کے لیے لوشا اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو بادشاہ سلامت کی فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کی ترغیب دی تھی۔ گزشتہ حملے میں کوئی 500 مسلمان نوجوانوں نے حکومت کی فوج کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے اکثر جذبات میں آ کر غرناطہ کی فوج سے جا ملے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں پر جو عیسائیوں کا رہا سہا اعتماد تھا جاتا رہا، اور مختلف شہروں میں جو افسوسناک واقعات ہوئے وہ اسی کا نتیجہ تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے کوتاہ اندیش لوگوں پر اعتماد کیا جو جذبات کی روح میں بہہ جانے والے تھے۔ اب میں آپ حضرات کو ایک بڑی مہم سونپ رہا ہوں۔ آپ کو اندلس کے مسلمان پناہ گزینوں کی حیثیت میں غرناطہ جانا پڑے گا۔ وہاں پہنچ کر آپ غرناطہ کے حکام اور ان سے زیادہ وہاں کی عوام کو سمجھائیں کہ جنگ ایک سعی لا حاصل ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا باقی اندلس کے مسلمانوں کو مل رہی ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ حضرات، اگر آپ نے اہل غرناطہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر لیا تو آپ نہ صرف فرڈیننڈ کی مملکت کی مسلم رعیت بلکہ اہل غرناطہ کو بھی عیسائیوں کے انتقام سے بچا سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اس مہم کی تکمیل کے لیے آپ کو حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ آپ کو اس مہم کی باقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے کل پھر اسی جگہ ہمارا اجتماع ہوگا۔ اس اجلاس کو برخاست کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو تو اسے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک کونے سے قرطبہ کا ایک سفید ریش عالم اٹھا اور بلند آواز میں کہا، حضرات، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ میں اپنے عیسائی حکمران سے کچھ کہنے کا ارادہ لے کر آیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں شاید شاہ فرڈیننڈ سے براہ راست نہیں کہہ سکوں گا۔ تاہم میں اس مجلس کے صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بادشاہ کے دارالحکومت میں اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ یہ سوچنا صدر مجلس کا کام تھا کہ یہ مقام ایک مسلمان کی آزادانہ رائے کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ بہرحال اس دعوت کے بعد انہوں نے مجھ پر ایک فرض عائد کر دیا ہے اور میں یہ فرض پورا کروں گا۔ میں اپنے جذبات کے اظہار کے بجائے علماء اسلام کے اجتماعی احساسات کی ترجمانی کروں گا۔